محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ماد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور شافع یوم نشور شب اسرا کے دولہ
جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے درود و سلام دا ہدیتاً تحفتاً نذرانہ پیش کرنے تو بعد ادب خردگان نگاہ محبت حضرات محترم، اجدا میرا موضوع حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے۔ غیار ماہ مہینے دا دوسرا عشرہ شروع ہے۔ چار مہینے ایسے نے کہ جڑے بہت ہی حرمت والے نے۔ 3 مہینے کٹھے نے، کیڑا؟ ذیقعد، ذوالحج، محرم۔ چوتھا مہینہ جڑا ہے وہ رجب دا مہینہ ہے۔ انہاں دے بارے اللہ نے بڑی انہاں 4 مہینوں دی شان، مثلا رجب دا مہینہ ہے تو او دے وچ اللہ نے اپنے محبوب نو سیل کروائی ہے۔ او دے وچ ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں 4 مہینوں دی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ حضرات محترم، پہلا سپارہ اٹھا کے دیکھو، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 40 دا لفظ جڑا اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے، لیلا اربعین لیلا، یعنی 40 دا لفظ اللہ نے 40 راتاں دا ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ میں پچھلے جمعے عرض کیتی سی کہ جدوں بھی قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کرو تو قرآن پاک نو سمجھ کے تھوڑا تلاوت کرو، لیکن اتنے غور کرو کہ قرآن کہندا کی ہے، قرآن دے اندر اللہ فرماندہ کی ہے پیا۔ 40 راتاں دا ذکر اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے۔ ہن سنیا ہوئے گا کہ 40 راتاں دا ذکر اللہ نے کس طرح فرمایا ہے، حالانکہ وہ 40 راتاں دے وچ تو دن بھی ہوندے نے۔ کوہ طور تے آپ جس وقت کتاباں لین گے نا، تورات لین گے، تو پھر اللہ اپنی مقدسہ کتاب دے اندر 40 راتاں دا ذکر فرماندا وے پیا کہ 40 راتاں جڑیاں نے او دے وچ دن بھی نے، لیکن دن دا ذکر نہیں۔ اللہ نے 40 راتاں دا ذکر فرمایا، او دے وچ دن دا ذکر نہیں، لیلا رات دا ذکر ہے، 40 راتاں دا۔ 40 راتاں بندیاں کس طرح نہیں؟ غور فرماؤ، اے جڑا مہینہ جان دے ہے نا، اے دے ہیں پورے جڑے دن نے، اے دیاں راتاں جڑیاں نے 3 اے نے۔ ذیقعدہ بھی انہوں کیا جاندہ ہے، ذیقعد بھی کیا جاندہ ہے اس مہینے نو، یعنی 3 جڑیاں راتاں نے اس مہینے دیاں نے تے 10 راتاں جڑیاں نے ذوالحج دیاں نے۔ اللہ فرماندہ ہے 40 رات اللہ دے کلیم پیغمبر کوہ طور تے رہے۔ پھر
40 رات پیغمبر کوہ طور تے رہن دے بعد پھر رب ذوالجلال نے انہاں نوں تورات کتاب تو نوازیا، تورات کتاب دیتی۔ حضرات محترم، اگر اسے دے اتے موضوع تے اسے موضوع تے ہی قرآن مجید فرقان حمید دے حوالے دے نال تھوڑا جا لمبا کیتا جائے تے موضوع بہت لمبا ہے۔ اللہ نے مکمل ایک صورت شیخ الانبیاء جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نا دی مکمل ایک صورت ہے، صورت ابراہیم۔ او دے اندر جڑا آپ دا ذکر ہے، اس تو علاوہ میں جڑی 14ویں پارے دی سورہ نحل دے اندروں آپ دے سامنے ایک آیا مبارکہ دا جز تلاوت کیتا ہے۔ اس دے اندر اللہ اپنے خلیل پیغمبر نو کانا امتن دا لفظ دین دے ہے، امتن کانتن، ایک امتن لفظ ہے، ایک کانتن، ایک حنیفہ۔ یہ سارے دے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی شان دے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا ایک نا جڑا اللہ نے قرآن دے اندر بار بار فرمایا وے وہ ابراہیم، کیونکہ میں ولادت دا ذکر آپ دا نہیں شروع کیتا، اگے میں تونوں شاید میں سنا چھڈیا آئے کہ آپ دے ابا حضور جڑے سن انہوں دا نام آذر نہیں طارق ہے۔ پچھلے جمعہ تو مبارک دے خطبے دے اندر میں دسیا سی کہ نبی پاک علیہ السلام دے بہت اجداد جڑے نے جننے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ہے سارے دے سارے ہی مسلمان ہیں، انہوں معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک ہونی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پشتا جو پاک رحمت وچ منتقل ہو کے آیا۔ تو آپ دا ایک نا جڑا وے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا لغوی معنی جڑا وے وہ وے قوماں دا باپ، لغوی معنی، اور اے عبرانی لفظ ہے ابراہیم ابراہم، یہ عبرانی لفظ ہے۔ اور دوسرا نا کی یہ آپ دا امام الناس۔ اگر تسی قرآن پاک نو ترجمے نال پڑھیا ہوئے نا تو تسی فٹ اس جگہ تے پہنچ جاؤ۔ اٹھاؤ پہلا سپارہ، انی جاعل فی الارض، نہیں اتھے اللہ نے واضح طور تے اپنے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو امام الناس کا لقب فرمایا ہے۔ اب سب پہلا سپارہ جی قال انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے واضح طور پہ للناس اماما، پیچھے جاؤ ادا، پیچھے اللہ فرمان دے آوے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ میں نے اپنے خلیل پیغمبر نو کچھ بکلمات، کچھ کلمیاں دے وچ زمایا، کچھ گلاں دے وچ زمایا۔ تو میں نے کچھ پیپر دیتے جس وقت اپنے خلیل پیغمبر نو پیپر دین تو بعد میرے خلیل پیغمبر نے جس وقت سارے دے سارے پیپراں نو حل کیتا تو پھر 100/100 نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا
تو خالق ذوالجلال نے امام الناس کا لقب دے دیتا. سنت فراغت تو بعد رب ذوالجلال نے اپنے خلیل پیغمبر نو امام الناس کا لقب دیتا. پھر امتن کہ امت دے وچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد نو نبی دی امت دے نال اپنی امت دے نال بہت زیادہ پیار سی، بہت زیادہ محبت سی. پھر قانتاً کہندے نے فرما برداری نو، فرما بردار کہ رب ذوالجلال نے یہو جہا لقب اپنے خلیل پیغمبر نو عطا فرمایا. کس طرح دا؟ آخیا میرے خلیل پیغمبر اپنا بیٹا میری راہ چ قربان کرتے. کوئی بھی تاریخ دی کتاب اٹھا کے دیکھو، کسی کتاب دے اندر بھی نبی نے اللہ دے کولوں پوچھیا ہوئے کہ مولا کیوں؟ نبی زمین تے آ کے نہیں بنتا، نبی اپنی ماں دے پیٹ دے اندر آ کے نہیں نبی بنتا. نبی عالم روا دے اندر بھی ہوئے تو پھر بھی نبی ہے، نبی عالم بطن دے اندر ہوئے تو پھر بھی نبی ہے. نبی نو اللہ ہر چیز دے کے بھیجتا ہے، علم دے کے بھیجتا ہے. خلیل پیغمبر نو جس وقت رب ذوالجلال نے قانتاً کا لفظ استعمال فرمایا تو آخیا کہ میرے نبی بیٹا میری راہ چ قربان کر. دیر نہیں کی تھی، حالانکہ 90 سال دی عمر دے وچ آ کے خالق ذوالجلال نے اپنے خلیل پیغمبر نو بیٹا دیتا. لیکن جس وقت حکم آیا فوراً ہی لے گئے، زمین تے لٹا دیتا. خالق ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے خلیل پیغمبر اے بیٹا اور یہ ماں نو اس جگہ تے چھڈ کے آ جس جگہ دوتے کوئی چیز نہ ہوئے. پیغمبر نے اٹھایا اس جگہ تے چھڈ آئے. پھر پیغمبر نبی نو اور نبی دی ماں نو، نبی نے نبی نو اور نبی دی ماں نو اس جگہ تے چھڈیا جس جگہ دوتے نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، اور نہ کوئی آبادی ہے، جنگل دے اندر. قربان جائیے نبی دی بیوی تو اور نبی دی ماں تو، سیدہ حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تو. یہ نہیں آکھیا کہ اللہ دے پیغمبر کتنے چھڑ کے جان دے ہو. کیوں کہ نبی دی ماں سی اور نبی دی بیوی سی. ابراہیم دی بیوی کے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ. قانتاً اللہ نے حکم دیتا، فوراً حکم نو منیا، فرما بردار. یہ اور بھی کئی معنی بنتے نہیں. ایک آپ دا لقب جڑا وے خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ، اللہ دا دوست. حضرات محترم جڑا ہووے اللہ دا دوست تو پھر انہاں دے بارے منہ چ الفاظ کڈنے میں سوکھا کام نہیں. جڑا اللہ دا دوست ہے، ایک دن اینا کو نواز چھڑیا، پیڑاں بکریاں مجھاں گاواں جو کچھ بھی سی، اینا کو نواز چھڑیا رب ذوالجلال نے.
فرشتے کہنے لگے مولا تیرا تو خلیل پیغمبر ہے تے انہاں نوں آف چھڑیا آئی. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے فرشتے ہو ہاں جاؤ جاؤ میرے نبی دا امتحان تے لو، میرے خلیل پیغمبر دا امتحان تے لو. فرشتہ جس وقت آیا اللہ دے خلیل پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دیاں گاواں مجھا جو کچھ بھی جانور سن چکتے سن پہ، لیکن آپ تھوڑے جے سائڈ تے سن. فرشتہ انسان دی شکل بن کے آیا اور ایک تھوڑا جا اولے ہو کے پیغمبر تو تھوڑا جا دور، اینا کو دور کہ پیغمبر دے کناں مبارکاں تکنا او دی آواز پہنچ دی سی. آواز کی سی کہ فرشتہ جڑا پیغمبر دا امتحان لین آیا ہے. کہندا کی ہے پیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تسبیح پیا کرتا ہے فرشتہ لیکن انسان دی شکل بن کے. خلیل پیغمبر دے کنا مبارکہ جس وقت آواز پئی آپ نے اپنے دائیں بائیں اگاں پیچھے دیکھا لیکن بندہ نظر نہیں پہ آتا، آواز آتی ہے پئی. تلاش کردیاں دیکھا کہ ایک جگہ تے وہ بیٹھا ہے. کہ بھائی تیری آواز بڑی سونی ہے، منو ایک باری اور سنا. آکھیا کہ اے اللہ دے پیغمبر خلیل سونا، پہلا میں اللہ دی تسبیح بیان آپ پیا کرتا سا، ہون تسبیح کرنی ہے تیرے کہن تے، لیکن جس وقت تو منو کہنا ہے تیرے کہن دوتے میں تسبیح کرنی ہے تو پھر ہوتے وظیفہ لگتا ہے، مفت نہیں کرنی. اللہ دے خلیل پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تسبیح کی تھی آپ نے بھیڑاں بکریاں دے دیتیاں. آکھیا پھر سنا. او فرشتہ جڑا انسان دے شکل دے اندر آیا ہے کہنے لگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر تسبیح سنائی. خلیل پیغمبر علیہ السلام نے سنی. آکھیا بیلیا پھر سنا. آکھیا ہون کی دیں گا؟ آکھیا گاواں جڑیاں نے میں دے داں گا. ساریاں گاواں دے دیتیاں. یعنی جو بھی کچھ آپ دے کول اس وقت سی، گاواں بھیڈاں بکریاں جو بھی جانور سن سارے دے چھڈے. دین تو بعد پھر آکھیا بیلیا پھر سنا. آکھیا ابراہیم علیہ السلام میں دوبارہ پھر سنانا، لیکن ہون کی دیں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے نال چلا جاواں گا، تو میرے اللہ دی تسبیح بیان کری، میں تسبیح سنتا رہاں گا، نال میں تیریاں بکریاں بھیڈاں بھی چارتا رہاں گا. تو تسبیح بیان کری، میں تیریاں بکریاں بھیڈاں چاراں گا. حضرات محترم، فرشتے نے جس وقت سنیا فرشتے دی اکھاں چتھرو آ گئے. آکھیا کہ تو تے اللہ دا خلیل نبی گے، واقعی اللہ دا خلیل نبی گے. اللہ دی حمد و ثنا سننے واسطے، اللہ دی تسبیح سننے واسطے تو نے اپنی بکریاں بھی دے دیتیاں، بھیڈاں بھی دے دیتیاں،
گاواں بھی دے دتیاں. ہن پھر اللہ دی تصویر سننے واسطے ہن آپ جان واسطے بھی تیار ہو گئے ہیں. ابے خلیل اللہ. کون خلیل اللہ؟ آپ فلسطین دے اندر نے، جے مصر دے اندر سن تو مصر دے اندر بھی اللہ دے خلیل پیغمبر دے کول ہر وقت میلہ لگا رہندا ہے دنیا دا، ہر وقت. کیوں کہ آپ دا ایک لقب ہے ضیفان. ضیفان کے اندر مہمان نوازے، مہمان نوازی. ضیفان تو آپ علیہ السلام مصر دے اندر بھی جس مسافر نے ہونا، جس مہمان نے ہونا تے کہنا، انہیں اپنے آپ یہ کہنا کہ منو اگر کھانا ملنا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ دے کولوں ملنا ہے. مصر دے وچوں آپ فلسطین جس وقت گئے تو فلسطین دے اندر بھی یہ حساب. ماشاءاللہ آپ دی ویلی بہت بڑی سی، اور بزرگ بیٹھے نے پرانے بھی، انہوں نے پتا ہوئے گا کہ پہلا ایڈے ایڈے وڈیاں دیواراں کو نہیں سن ہوندیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں ہونیاں، ادھروں ادھروں ایک دوسرے کولوں کوئی چیز لے لو لینی، آواز مار لینی، کوئی بھی چیز لے لینی، بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں ہوندیاں سن. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی حویلی سی اودیاں بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں سن. تے بڑی بڑی دوروں مہمان ہونے، ایک دن دو دن واسطے نہیں، کئی کئی دن ٹھہرنے. ایک دن ایسا ہویا فلسطین دے اندر بھی قید سالی ہو گئی ہے، مصر دے اندر بھی قید آ گیا. تو دیکھیں مہمان کافی نہیں. حضرت اما حاضرہ بھی موجود نے، حضرت اما سارہ بھی موجود نے، دونوں بیبیاں آپ دیاں اس وقت موجود نے. حضرت سارہ جہڑیاں نے حضرت اسحاق دی والدہ محترمہ نے، حضرت حاضرہ جہڑیاں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے. تو حضرت سارہ سلام اللہ تعالی علیہ اللہ دے خلیل پیغمبر دے کے عرض کر دیاں نے، حضور مہمان تو بہت زیادہ نہیں تے انہاں دے کھانے دے واسطے تے کوئی کچھ ہے نہیں. آپ نے فرمایا اے سارہ یہ مہمان میرے نے؟ آخر نہیں سارہ مہمان میرے نہیں، یہ مہمان تو میرے اللہ دے نہیں. اللہ نے تو منو اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ مہمان میرے اللہ دے نہیں. جے مہمان اللہ دے نے نا تو کھانے دا انتظام بھی میرا اللہ کرے گا. آپ نے 5 اونٹاں دا انتظام کروایا اور اونٹاں دے اوتے 5 بندے آکھیا کہ تسی مصر چلے جاؤ، مصر جا کے اتنے میرا ایک دوست رہندا ہے وہ کو کنک لے کے آؤ. فلسطین اور مصر دا کوئی تھوڑا فاصلہ نہیں. جس وقت ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دوست دے کول تے آکھیا سانو اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بھیجیا ہے، کنک لین آئی ہیں. تو اگوں دوست نے کی آکھیا؟ انہیں آکھیا کہ واللہ کہ اگر منو پتہ لگ جاندہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بندے بھیجنے نے تو میں کنک رکھ لیندہ، لیکن میں تو کنک ساری دے چھڈی ہے. اور وہ بندہ یہ کردا سی کہ پہلے ہی کنک نو سٹاک کر لیندا سی غریباں مسکیناں تقسیم کرنے واسطے. میں تو کنک تقسیم کر دیتی، میرے پاس تو کوئی نہیں ہوں کوئی. ہوں وہ 5 اونٹ 5 بندے خالی واپس پہ آتے نہیں. انہاں 5 بندیاں دے وچوں ایک بندے نے آکھیا یار
سانو بھیجا وے ابراہیم علیہ السلام نے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے، پتہ ہے کہ مہمان کافی تعداد کے اندر نے، تو جس وقت اسی خالی گئے نا، پائیں جس کونے تو بھی گئے، کیونکہ ویلی دیا دوارہ تو بہت چھوٹیاں نہیں، مہمان ویکھ لین گے، مہمان کہیں گے کہ اونٹاں والے خالی آ گئے نہیں، تو چے مگویاں کریں گے۔ ایک نے آکھیا اچھا پھر کی کریے، دوسرے نے آکھیا کی کریے، آکھیا یار اے جی ساڈے کول بوریاں نے نا، انہاں بوریاں دے وچ ریت پا لئیے، ریت پاڑ کے سلائی کر کے انہاں اونٹاں دے اوتے لاد لئی۔ جس وقت 5 بوریاں اونٹاں 5 دے اوتے لاد کے فلسطین پہنچے، تو دیکھے آکے کہ دوپہر دا ٹائم ہے، اللہ دے خلیل پیغمبر علیہ السلام آپ کلولہ فرمان دے دوپہر دے ٹائم تے۔ دیکھو نبیاں دی سنت ہے دوپہر دے ٹائم دے اتے تھوڑا یا آرام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوپہر دے وقت آرام فرماندے سن، پائیں تھوڑا فرماندے سن۔ اس تو پہلا جس نبی رسول آئے نے وہ بھی آرام فرماندے سن۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ آرام فرمان دے نے، انہوں نے وہ جو ریتیاں بوریاں ایک سائر تے رکھیاں، آکھیا کہ جس وقت وہ ویکھن گے نا لوگ تو انہوں نے یہ پتہ لگے گا کہ باہر خالی نہیں آئے، کچھ لے کے آئے نے۔ تو جدو نبی اٹھن گے نا تو نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیر تے کر کے ساری گل سمجھا دیں گے کہ اس طرح کر کے آپ تصدیق دے کو کنک نہیں لبھی، اسی یہ ریت بھر کے لے کے آئے ہیں، انہوں نے سمجھا دیں گے ٹھیک ہے۔ وہ باہر نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام آرام فرمان دے نہیں، باہر نکل گئے۔ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جنہیں اس وقت عورتیں موجود نے، بوری دا منہ کھولیا تو دیکھیا کہ کنک نہیں، ریت نہیں، کنک ہے، موٹی موٹی سونی سرخ کنک۔ اس وقت دے مطابق چکی دے وچ انہوں پیسیا، پینے تو بعد اما سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ رب کعبہ دی قسمیں اتنی سونی تے اتنی خوشبودار کنک میں نے اس تو پہلا نہیں دیکھی۔ جس وقت وہ آٹا بنایا انہاں عورتاں نے جس وقت مل کے کھانا تیار کیتا، تیار کرن تو بعد وہ جڑے مہمان سن، مہماناں دے کے کھانا جس وقت انہاں عورتاں نے رکھیا تو مہمان کھانا کھان دے نہیں۔ پیغمبر جس وقت اٹھے، پیغمبر نے جس وقت دیکھا تو پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے وحی دا نزول شروع ہو گیا، وحی آ گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت اٹھے تے اما سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نہیں، اے اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اتنی سونی گندم، اتنی موٹی اور اتنی صاف، میں نے جس وقت یہ آٹا بنایا میں تو اس وقت بھی بہت زیادہ خوشبو، پھر میں جس وقت یہ آٹا گلیا میں تو بہت زیادہ خوشبو، پھر ہاں جس وقت روٹیاں بنائیاں نے تو بہت زیادہ خوشبو۔ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کا دوست اتنا اچھا ہے، مصری دوست اتنا آپ کا نال مخلص ہے کہ اتنی بہترین گندم مصر کے دوست نے آپ کو دیتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اے سائرہ، اے مصری دوست نے نہیں دیتی کنک تے عرشی دوست نے دیتی ہے، عرش والے میرے دوست نے کنک دیتی ہے، مصری تو نہیں دیتی۔ حضرات محترم، آپ اس طرح دے خلیل پیغمبر نے اور اس طرح دے مہمان نواز سن کہ آپ کھانا رکھ کے کافی دیر تک انتظار کرتے رہتے سن، کافی دیر تک۔ اگر کوئی بندہ آ جاتا سی تو نال بٹھا کے کھانا کھاندے سن، اگر نہیں سی ہوندا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل جاندے سن. باہر جس وقت گئے نے اللہ دے خلیل پیغمبر نے ایک آدمی نو دیکھیا, آکھیا دوست آؤ کھانا تیار ہے, کھانا کھا لیے. وہ جس وقت آیا بیٹھا دسترخوان تے تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ پہلا دوست ہاتھ دھوو, پھر میرے اللہ دا نام لے کے کھانا شروع کر. کہنے لگا کہ اے ابراہیم میں مجوسی ہاں, میں آگ دی پوجا کرنے والا ہوں, میں تو تیرے اللہ نو جاندا بھی نہیں, میں تیرے اللہ دا نام لے کے نہیں کھانا کھانا. اللہ دے خلیل پیغمبر نے فرمایا جے تو نے میرے اللہ دا نام لے کے کھانا نہیں کھانا تو پھر میں کھانا نہیں دینا. اٹھ کے چلا گیا. جس وقت چلا گیا تھوڑی دیر بعد رب ذوالجلال نے سدرۃ راہی نوری فرشتیاں دا سردار فرشتہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا میرے خلیل پیغمبر دے کول چلا جا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت رب ذوالجلال دے حکم دے نال خلیل پیغمبر دے کول آئے, آکھیا اللہ فرماندہ ہے کہ میرا ایک بندہ آیا سی تیرے کول, تو انہوں کھانا نہیں دیتا. آکھیا مولا وہ تیرا بندہ وہ تے اگ دی پوجا کردا ہے, تیرا بندہ ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا کہ اللہ دے خلیل پیغمبر رب ذوالجلال فرماندا ہے کہ جا اس میرے بندے نو تلاش کر کے لیا, اس میرے بندے نو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آکھیا تو پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا کہ میرا اللہ فرماندا ہے کہ اے میرے خلیل پیغمبر 70 سال اس بندے دی ایج ہو گئی ہے, 70 سال وہ دی عمر ہے, تو میں 70 سال تو لے کے ہون تک انہوں کھانا پیا دینا ہوا. حالانکہ وہ اگ دی پوجا کرتا ہے, پتھریں دے کے سجدہ کرتا ہے, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی, لیکن 70 سال ہو گئے نے اس بندے نو اگ دی پوجا کر دیا, لیکن 70 سال دے اندر تو لے کے ان تک میں انہوں کھانا دین دیا. جا میرے بندے نو لب کے لیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے. جس وقت گئے تلاش کردیاں دیکھیا کہ ایک پہاڑی دے اوتے چڑھدا نظر آیا ہے. آپ نے جس وقت آواز ماری ٹھہر گیا, آکھیا بیلیا چل آ میرے نال کھانا کھا. آکھیا کھانا؟ آکھیا جی ہاں. تھوڑا جا چلے نا تو مجوسی نے کی آکھیا, انہیں کہا ابراہیم اگر کار جا کے پھر کہیں کہ میرے اللہ کا نام لے کے شروع کر, منو اتھی جواب دے دے, میں نہیں ہوں تیرے اللہ کا نام لینا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بھائی چل تو صحیح نا, نہ لے کھانا تو شروع کرنا, کھانا تو کھانا. جس وقت انہیں دیکھا تو کہنے لگا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی نرمی اتنی جلدی یہ کتوں آئی ہے تیرے چ؟ پہلے جنہ تک تو نے میرے نال کھانا کھان تو پہلا میرے اللہ کا نام نہیں لینا, انہوں تک تین میں کھانا نہیں دینا. ہون کہن دیا تو میرے اللہ کا نام نہ بھی لے گا تو چل کھانا تو کھانا. اتنی نرمی. آکھیا ہاں یہ نرمی اس میرے اللہ نے پائی ہے, اس میرے اللہ نے کر لیا تیرے وال منو, جدہ تو نہ نہیں پیا لینا اس اللہ نے منو تیرے وال کر لیا ہے. آکھیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیرا اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا مہربان ہے کہ وہ دا ذکر وہ دا نام نہ بھی لئیے تو پھر بھی وہ کھانا دیندہ ہے. آکھیا ہاں میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے, میرا اللہ ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے, میرا اللہ بڑیاں شانوں دا مالک ہے. آکھیا پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تو بعد چکھاواں گے, پہلا منو بھی کلمہ پڑھ کے اپنے دین چ لے آ. اتنے کھلوتیاں کلمہ پڑھیا,
بقیہ میں انشاءاللہ پھر بیان کراں گا۔ دعا کرو کہ اللہ ملی زندگی نصیب فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔